سوال یہ ہے کہ بیمہ پالیسی، انشورنس بیمہ پالیسی، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ جو بیمہ پالیسی ہے نا، اس پر تو بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس پہ بڑے بڑے علماء کے بیان بھی آ چکے ہیں، اور اس پہ کوئی حق میں بھی ہیں اور کوئی اس کے نا حق میں ہیں، یعنی کہ اس کے ناجائز ہونے۔ لیکن میں آپ کو ایک صاف اور سیدھی بات بتاؤں، لمبی چوڑی بات کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، مختصر سی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو بیمہ پالیسیاں بانٹی جاتی ہیں، ان کے پیکیجز لیے جاتے ہیں، ہاں جی، یہ مختلف چیزوں کی یہ جو انشورنس کی جاتی ہے، یہ سب غیر شرعی ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ سود اور یہ جوا دونوں میں یہ چیز آتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اکیلا جوا، اکیلا سود، لیکن یہ جو انشورنس اور یہ جو بیمہ پالیسیاں ہیں، یہ سود اور جوا یہ دونوں میں آتا ہے۔ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سی بات میرے بھائیوں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جوا کیسے آتا ہے۔ جوا اس میں یہ ہے کہ مثلا اگر آپ نے آج اپنی زندگی کا بیمہ کروایا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ ان کو ماہانہ قسط دے رہے ہیں، تو اب ماہانہ قسط دے رہے ہیں آپ ان کو، مثلا آپ نے کروایا جی 20 لاکھ روپے کا پیکج لیا آپ نے، ٹھیک ہے جی، 20 لاکھ روپے کا آپ کی قسط ہے 5,000 روپیہ مہینہ۔ اچھا، اب آپ نے ایک قسط ادا کی ہے، 5,000 روپے آپ نے ادا کیا ہے، اور آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے فوت ہو جاتے ہیں، اب جناب یہ 20 لاکھ روپیہ آپ کے اہل و عیال کو مل رہا ہے، تو بتاؤ یہ جوانی تو یہ اور کیا ہے؟ اسلام نے اس کی کہاں ہمیں اجازت دی ہے؟ ہاں وہ یہ کہیں گے نہیں جی ہم تو یہ خیر خواہی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، بڑی عجیب و غریب قسم کی جو نا وہ پالیسیاں بنا کے ذہنوں کے اندر علماء کے، مفتیان کے فتوے لا کے وہ ہمیں قائل کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ یہ دیکھیں کہ جی اس کا یہ فائدہ ہوگا، اس کا وہ فائدہ ہوگا۔ اور بھائیو، اگر فائدہ کرنا ہے نا تو پھر عوام الناس کا سب کا فائدہ کریں آپ، کہ جس نے آپ کا پیکج لیا وہی فائدے کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کس قدر یہ خیانت ہے اور کس قدر یہ غیر شرعی رویہ ہے۔ اگر تو آپ واقعتاً مخلص ہیں، اگر آپ واقعتاً لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، تو پھر بھائی اگر کسی محلے کا، کسی گاؤں کا، کسی بستی کا نقصان ہوا، اللہ معاف کر، جیسے یہ سیلاب آتے ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، کہاں ہوتے ہیں اس وقت یہ بیمہ پالیسیوں والے؟ کیوں نہیں پہنچتے وہاں پر؟ اگر ان کے اندر ہمدردی ہے، اگر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہمدردی کرتے ہیں، تو کبھی کسی سیلاب میں، کبھی کسی آفت میں، کبھی کسی کی ایسی جگہ پہ جہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں، کبھی کوئی بیمہ پالیسی کی کمپنی، کبھی کوئی انشورنس کی کمپنی، کبھی کوئی یہ جس کو آج کل اسلامی نام دیتے ہیں تکافل شرعی، وہ کیا کہتے ہیں، تکافل شرعی، اس قسم کا شرعی تکافل جس کو کہتے ہیں، کبھی اس قسم کی کمپنیاں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ ہوتی ہے خالص اللہ کے لیے مدد، وہ ہوتا ہے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، کہ جب آپ سیلاب آتا ہے تو آپ 1-1 روپیہ 2-2 روپے جمع کر کے اکٹھا کر کے ایک فنڈ کی صورت میں تنظیمی، جس بھی یعنی کہ جس بھی طریقے سے آپ لوگوں کی مدد کے لیے جاتے ہیں، خوراک لے کے، راشن لے کر، یہ ہوتا ہے تعاون، یہ ہوتا ہے تعاون۔ اب نہیں جی وہ چونکہ فلاں بندے نے ہمیں ہماری پالیسی کو فالو کیا، اس نے ہمیں وہ فائدہ دینا شروع کیا، ہم اسی کی ہی کفالت کریں گے، ہم اسی کو ہی تعاون دیں گے۔ یہ تعاون نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ ہاں جی، نہیں جی نہیں، اس میں تو کبھی نقصان نہیں ہوتا، اس میں کبھی، او بھائیوں لمبی چوڑی میں نے پہلے کہا کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر جوا بھی ہے، اور اس کے اندر دھوکہ بھی ہے، اور اس کے اندر سود بھی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، اور جس چیز کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، ہاں جی، بلکہ جس میں ایک چیز بھی حرام آ جائے وہ حرام ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بیمہ پالیسی، انشورنس وغیرہ، ہاں جی، اس کے پیکیجز لینا بچوں کے لیے، شادیوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، فلاں کے لیے، ہاں جہاں پہ مجبور ہے بھائی ہم، کہ یہ گورنمنٹ ہماری مجبوراً ہماری وہ انشور کرتی ہے، تو وہاں پہ تو ہم مجبور ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے، ہمیں وہاں پہ پورا حق ہے کہ ہم وہاں سے نکلیں اور اپنا دفاع کریں۔ تو یہ غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، یہ انشورنس اور بیمہ پالیسیاں لینا،
اور اس کے مطابق چلنا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے یہ پالیسیاں لے رکھی ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے اور یہ سود ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر بے شمار کتابیں دنیا کے اندر اور مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ بہرکیف اس سے بچنا چاہیے، یہ حرام اور سود ہے۔